یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ لوگ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی، کیوں کربلا ہوئی، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، تو اس کے پیچھے کا ریزن ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. صرف اتنا اس کا ریزن ہے. اب آپ لوگوں کے من میں سوال آ رہا ہوگا یہ کیسا ریزن ہے؟ جی، جس نے لا الہ کو سمجھ لیا وہ امام حسین کو سمجھ لے گا، اور جس نے امام حسین کو سمجھ لیا وہ کلمے کو سمجھ لے گا. تو آج پہلے آپ کلمہ سمجھو تو آپ کو امام حسین آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آج بھی امام حسین کا جنگ کرنا، امام حسین کا یہ شہید ہونا سمجھ نہیں آتا. ان کو لگتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو پولیٹیکل جنگ تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اندھیرے میں ہو. یہ جنگ تھی صرف اس لا الہ کی. اب پہلے لا الہ کا مطلب سمجھو، پھر آپ کو امام حسین سمجھ میں آ جائیں گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جتنے بھی دنیا میں معبود ہیں تمام معبودان کا انکار کرنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا. یہ میں اور آپ جو ہم لا الہ پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ریئل میں میننگ نہیں پتا، اسی لیے تو ہم چیزوں کو فالو نہیں کرتے، اسلام کو فالو نہیں کرتے. لیکن جب پہلے دور میں کلمہ پڑھتے تھے صحابہ اکرام یا پھر دشمن بھی ہو، ان کو کہا جاتا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے، وہ سوچ سمجھ کر پڑھتے تھے. ان کو پتا تھا اس کا میننگ کیا ہے. یعنی اگر میں نے اب کلمہ پڑھ لیا، لا الہ کہہ دیا، تو جتنے بھی دنیا میں تمام معبود ان کا انکار، جو دنیا میں غلط کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے وہ سمجھ لیے ہیڈ، تو پھر ان کا انکار. تو لا الہ اگر میں پڑھوں گا تو سوچ سمجھ کے پڑھوں گا. تو یہ ہوتا تھا. اب لا الہ الا اللہ ہی کی وجہ سے امام حسین نے جنگ کی. کیوں کی اس بات کو سمجھیے آپ. جو یزید تھا وہ کیا تھا، اس دور کا اپنے آپ کو خلیفہ بتاتا تھا نا، وہ خلیفہ بن کے بیٹھا تھا. تو وہ ایسا حکمران تھا جو غلط لوگوں کو ٹریک پر لے کر چل رہا تھا. آپ کو پتا ہے پوری جو جتنے بھی اس وقت مکہ مدینہ تمام لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے، یعنی سب نے اس کو مان لیا تھا سوائے ایک امام حسین کے. امام حسین نے نہیں مانا، کیونکہ امام حسین کو پتا تھا اس دین کے لیے میرے نانا کی کتنی محنت ہے، یہ میرے نانا کا دین ہے. وہ اس دین کے لیے کھڑے ہوئے صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی وہ جو محنت تھی اس کو بچانے کے لیے. تو انہوں نے اس کو نہیں مانا. وہ کیا کر رہا تھا، اس لا الہ کے ساتھ اس نے کتنی چھیڑ چھاڑ کی، نماز بدل دی، اس نے زکوٰۃ کے جو احکامات تھے اس کو چینج کر دیا. اس نے یہاں تک کہ اتنا کیا تھا کہ جو پادری تھے عیسائیوں کے، ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کو زکوٰۃ کے ہیڈ بٹھا دیا تھا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہوا تھا کربلا. یہ تھی کربلا کی مین وجہ، مین پوائنٹ. تو یہاں تک کہ جب اس نے پہلے تو زکوٰۃ کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس نے نمازوں کے ساتھ کیا، اس نے ہر وہ برے کام کیے جو اسلام میں ہے ہی نہیں. اور اگر امام حسین اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو یاد رکھنا شراب بھی ہمارے یہاں حلال ہو جاتی، زنا بھی حلال ہو جاتا، ہر جو حرام کام ہے وہ حلال ہو جاتے، اور دین جو تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو دفنا دیا جاتا. اگر امام حسین نہ کھڑے ہوتے اس کلمے کے لیے. جو لوگ کھڑے ہو کر منہ اٹھا کر یہ بول دیتے ہیں نا کیا ضرورت تھی حسین کو جنگ کرنے کی، شرم کرو. آپ نے حسین کو نہیں سمجھا. آپ نے اگر حسین کو نہیں سمجھا نا تو آپ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھا. اب جس کو لا الہ سمجھ میں آ گیا نا کہ لا الہ کا کتنا بڑا رتبہ ہے، یعنی جتنے بھی ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں نا دنیا میں، جو کوئی کر رہا ہے حکمران، اس کا بھی انکار یہ کلمہ کراتا ہے. ابو جہل چاہتا تو کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے لا الہ پڑھ لیا، دین کی بات تو الگ ہے، اس کا دین بدلتا، لیکن وہ جو حکمرانی کرتا تھا، وہ جو سردار تھا، جو اس نے قانون بنائے ہوئے تھے، وہ تو سب ختم ہو جاتے. تو اس کو معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آپ اور میں کلمہ ایسے پڑھ کے نکل لیتے ہیں. اب جس نے یہ لا الہ پڑھ لیا، سمجھ لیا نا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، تو اس کو یہ امام حسین سمجھ میں آ جائیں گے آٹومیٹکلی کہ امام حسین کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ دین بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے.
امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، کون اتنا بڑا پاگل ہے دنیا میں کہ جو اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو لے کے جائے گا اور وہ بولے گا جاؤ، ایک ایک کر کے سب کو بھیجے گا جنگ میں. اور باہر پتہ ہے کتنے جلاد ہیں، باہر تیر بھی ہیں، باہر بالے بھی ہیں، باہر تلواریں بھی ہیں، باہر گھوڑے بھی ہیں، باہر سب کچھ ہے. کون اپنے بچوں کو بھیجے گا؟ یہ امام حسین نے کیا. کیوں کیا؟ آپ کے اور میرے لیے، آنے والے وقت میں دین کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. یہ امام حسین نے اس لیے کیا تھا. آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ میں اس کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کروں گی.